انصار عباسی صاحب ہیں، دی نیوز کے ایڈیٹر ہیں۔ ان کا ایک بیان ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے نہ صرف اپنا سیاسی مستقبل داؤ پر لگا دیا بلکہ خود کو ایسا رہنما ثابت کیا جس پر کسی کو اعتبار نہیں رہا، اور نہ ہی اب کوئی قومی ذمہ داری دی جا سکتی ہے ان کو۔ تو سر آپ ایگری کرتے ہیں ان کی اس بات سے؟ جی جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، دیکھیں وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت سلجھے ہوئے آدمی ہیں میری نظر میں، تو ان کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن دیکھیں علی بھائی، ان کی پالیسیز سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہ سچی بات ہے کہ اپنے ہی ملک کے اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ان کو ان کے خلاف لشکر کشائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کے نقصانات ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات اس طرح سے بدتر ہو جاتے ہیں کہ بیٹا باپ سے الجھ پڑتا ہے، باپ بیٹے سے الجھ پڑتا ہے، تو شاید وہ عمران اپنے آپ کو عمران خان کی جگہ دے کر سوچیں تو شاید انہیں عمران خان کا کچھ باتیں سمجھ آ جائیں۔ جی جی، کیونکہ کئی بار ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، پھر بیٹا باپ سے الجھ پڑے تو وزیر اعظم کی دوڑ سے نکل کر سیدھا ٹک ٹاک پہ آ جاتا ہے۔ جی وہ خیر آپ کا پروگرام ہے، آپ جو مرضی کہتے پھریں، اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ جی، فیصل واوڈے صاحب کی ایک اور بات بڑی اہم پیش گوئی ہے کہ ابھی تو صرف اعظم خان سامنے آیا ہے، ابھی تو چیئرمین پی ٹی آئی کے اور قریبی ساتھی بھی بہت کچھ سامنے بتانے آ رہے ہیں۔ سر یہ کون سے ساتھی ہو سکتے ہیں اور کیا کچھ بتانے والے ہیں؟ دیکھیں یہ جو جتنے تھے نا فصلی بٹیرے، ان کی آپ جی تاریخ میں جا کے دیکھ لیں، یہ ہمیشہ سے ایسے کرتے رہے ہیں کہ ایک جماعت کو چھوڑتے رہے ہیں، دوسری میں جاتے رہتے ہیں، جب پہلی کو چھوڑ کے دوسری میں جاتے ہیں تو پہلی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جب دوسری چھوڑ کے تیسری میں جاتے ہیں تو دوسری کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے تو یہ کچھ کرنا تھا اور کرنا ہے، لیکن اب مجھے ان کی اس بات سے اختلاف اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ میرے خیال میں اب تو جتنے یہ فصلی بٹیرے تھے یہ اس جماعت سے نکل ہی چکے، اب باقی تو کوئی اس طرح کا بندہ نہیں رہ گیا۔ علی محمد خان جیسے لوگ اگر آپ کہیں کہ وہ آ کے اس کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف بولیں گے تو مجھے نہیں لگتا۔ آپ پرویز الہی کو سر ایماندار مانتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ اونسٹ ہے وہ؟ کون؟ پرویز الہی سر۔ جی فصلی بٹیرے شاید آپ لفظ نہیں سمجھے میرا۔ جی سر، آپ نے کہا فصلی بٹیرے نکل چکے ہیں، لیکن پرویز الہی تو ابھی پی ٹی آئی کے صدر ہیں۔ جی اگر آپ وضاحت چاہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ فصلی بٹیرا اگر کوئی نکلتا ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی خاص امید نہیں لگا سکتے، لیکن جو ان کے اپنے بندے ہیں، ان سے جو ان کے قریبی ساتھی ہیں، ان سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے۔ جی جی سر ٹھیک ہے، میں اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کروں گا۔ اعظم خان صاحب پر بھی عمران خان صاحب کو بڑا بھروسہ ہے، ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے، جب تک وہ اپنے منہ سے نہ بولے میں تسلیم نہیں کرتا۔ تو جب وقت بدلتا ہے تو سر کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر۔ آگے بات کر لیتے ہیں سر، وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم 16 ارب 80 کروڑ روپے منظور کر لیے کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیے جائیں۔ جو پہلے سر پچھلے دنوں میں لیپ ٹاپس دیے گئے، وہ جن نوجوانوں نے لیے انہوں نے اپنے لیپ ٹاپس کے ڈی پیز جا کر لگائے عمران خان صاحب کی پکچرز کو۔ تو سر اس میں تو ایک بات تو پھر ظاہر ہو گئی کہ شہباز شریف صاحب نے بلا امتیاز لیپ ٹاپس دیے ہیں، میرٹ پہ دیے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ان کا ووٹر ہے اور کون ان کا سپورٹر ہے، کون ان کا ووٹر سپورٹر نہیں ہے، کون ان پہ تنقید کرتا ہے۔ انہوں نے جو میرٹ بنتا تھا اسی حساب پہ پھر یہ کام کیا۔ یہ کریڈٹ آپ دیں گے شہباز شریف صاحب کو، پچھلا بھی اور یہ جو بھی فنڈ مختص کیا گیا اس کا بھی؟ وہ میرے بھائی، دنیا کی کوئی ایک قوم بتا دیں جس کو لیپ ٹاپ بانٹے گئے ہوں اور وہ ترقی کر گئی ہو۔ یہ جو چھوٹے گوڈ فادے نے یار، اسی لیے تو میرا ان سے اختلاف رہتا ہے۔ خدا کے بندوں، کوئی ایسی پالیسیز بناؤ کہ جس کے ذریعے ملک آگے جائے۔ یہ لیپ ٹاپ بانٹنے سے کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کے اندر ہر گھر کے اندر انٹرنیٹ موجود ہے؟ کیا ہر بندہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں لیپ ٹاپ کا انٹرنیٹ افورڈ کر سکتا ہے؟ اور یار وہاں لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانے کا پیسے نہیں ہیں، غریب عوام ہے۔ پاکستان بدقسمتی سے ایسا ملک ہے کہ جس کے 60 سے 70% لوگ جو ہیں وہ غربا میں شمار کیے جاتے ہیں۔ وہاں پہلی بات تو ہے بجلی ہی کوئی نہیں ہے۔
آپ جب لوڈ شیڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے، جب گرمیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھ لیں آدھا پاکستان کے اندر لائٹنگ ہوتی ہے، آدھا پاکستان جو ہے وہ بجھا ہوا ہوتا ہے. تو کون سا لیپ ٹاپ کدھر چلے گا؟ کیا نکالنا ہے لیپ ٹاپ سے؟ فضول قسم کی سکیم ہے اور عوام کے ٹیکس کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے سر، اس پہ میرے آپ سے 2 سوال ہوں گے. پہلے میں یہ کر لیتا ہوں کہ آپ یہ بتا دیں پھر کیا عمران خان صاحب والی پالیسی لے لی جائے کہ بس تندور لگا دے اور لوگوں کو مفت میں روٹیاں دے دے، ادھر جو غریب ہے وہ بیٹھ کے روٹی کھا لے اور سو جائے، اس طرح سے قوم ترقی کر جائے گی سر؟ دیکھیں اگر پھر میں عمران خان دوسرے صاحب نے سوال کی کچھ طرف غلط آؤں گا. کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی غلط کرتے پھریں گے. میرا مقصد گوڈ فادر کو ٹارگٹ کرنا یا عمران خان کے حق میں بات کرنے کا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے بندوں کو پالیسی کسی کام کی بناؤ، چاہے جی وہ ٹھیک ہے، عمران تو خان ہو، ٹھیک ہے گوڈ سر. فادر ہو، جو بھی ہو. اس قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ لیپ ٹاپ سے کچھ نہیں ہونے والا، نہ میں اس عوام کو ترقی ملنے والی ہے. جی ٹھیک ہے، میں دوسری بات کر لیتا ہوں سر. اب دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس کو لونز دیے جاتے ہیں اور یہ لیپ ٹاپ جو دیے جا رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹس کو دیے گئے ہیں. جو بچہ اسکول سے کالج تک پہنچ گیا، اس کے والدین اس کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ یقیناً اس کے انٹرنیٹ کا خرچہ بھی اٹھا ہی رہے ہوں گے. اسمارٹ فون ہر بندہ یوز کرتا ہے، اس کے لیے بھی انٹرنیٹ ہی چاہیے ہوتا ہے. اور سر بجلی وقتی طور پہ چلی جائے تو چلے وہ لیپ ٹاپ کے اندر اپنی بیٹری بھی ہوتی ہے، تو چلیں کچھ نہ کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو میں تو اس پہ یہی کہوں گا سر کہ کسی غریبوں کو اگر آپ روٹیاں کھلا رہے ہیں مفت کی، وہ ان کے ساتھ بھلائی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور بھلائی ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ وہ خود اس سے کچھ نہ کچھ کر پائیں. میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت بھی ایک طاقتور انجن ہے، نواز شریف آزمایا ہوا انجن ہے جو ملک کو ٹریک پر ڈال سکتا ہے. تو سر کیا ممکن ہے آپ کی نظر میں ایسا کہ نواز شریف صاحب آ جائیں، وزیر اعظم بن جائے تو ہماری معیشت اوپر چلی جائے گی اور ملک کے حالات صحیح ہو جائیں گے؟ جی ضرور معیشت اوپر چلی جائے گی. وہ اس صورت میں جائے گی کہ قرضوں میں اضافہ ہوگا، بے پناہ اضافہ ہوگا، لونز لیے جائیں گے طرح طرح کے طریقوں سے. ایسا نواز شریف صاحب جیسے کہتے ہیں کہ اگر ایک پیزا کی 12 سلائسیں کیے جائیں تو 2 تم کھا لو، 2 میں کھا لیتا ہوں، 8 میں کھا لیتا ہوں، 4 وہ کھا لے، 3 تیسرا کھا لے. تو بیسکلی وہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ مل ملا کے کھاتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں. تو وہی مل ملا کے کھائیں گے اور بھنگڑے ڈالیں گے. اس کے علاوہ تو چلے ہوئے انجن میں وہ ہائی مائلیج انجن ہے، 400,000 کے قریب ہے، بلکہ اس سے بھی ایکسپائری ڈیٹ کے قریب ہے. تو جس انجن میں جان ہی نہیں اس نے کیا کھینچنا ہے. جی ٹھیک ہے سر، یہ آپ کی قیمتی رائے کا بہت شکریہ. میرے خیال سے تو نواز شریف صاحب کو اگر موقع ملے تو معیشت پہلے بھی انہوں نے بہت بار صحیح کی. ان کا اپنا انفلوئنس ہے بیرون ممالک کے حکمرانوں کے ساتھ، یا ان کی معاشی پالیسیاں بہتر ہیں جو بھی دیکھا جائے. لیکن انڈیا آج بھی ایسی موٹر وے کا خواب دیکھتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. بجلی کا بھی 2013 سے پہلے بہت ہی بڑا بحران تھا جو آ کے نون لیگ کے دور میں صحیح ہوا تھا، اور عمران خان صاحب کے دور میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے تمام خرابیاں ہوئی ہیں، کوئی بھی بہتری نہیں آئی، کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا گیا، اور قرضوں میں بھی 80% تک اضافہ ہو گیا تھا ان کے ٹائم میں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ عمران خان سے کم از کم بیٹر ہے کہ وہ بندہ آ جائے، تو چلے ہم کوئی بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں.